السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ النسائی والترمذی۔ سنن نسائی کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو حفظ کیا ہے، ایک بات کو یاد کیا ہے، وہ یہ ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں تمہیں شک ہو اس چیز کو چھوڑ دو اور جس میں تمہیں یقین ہو اس کو اختیار کر لو، یعنی جس میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو اس کو تم اختیار کر لو۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آدمی کو اگر کسی چیز میں شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، پتہ نہیں یہ میرے حق میں بہتر ہے یا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں تذبذب میں ڈال دیتی ہے، تمہیں شک و شبہ میں ڈال دیتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یقین جس چیز میں ہو تم اس کو اختیار کر لو۔ جیسا کہ نماز کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اگر کوئی انسان مثال کے طور پر سمجھیے کہ 3 رکعت نماز پڑھا ہے، اب 4تھی رکعت کے لیے آدمی اٹھنا چاہتا ہے لیکن اس کے ذہن میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، وہ اس آدمی کے اندر جو غالب گمان ہے، جو زیادہ بات پختہ ہے اس کے اندر کہ میں نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے شاید، تو لہذا مجھے کھڑا ہو جانا چاہیے، تو اس آدمی کو کھڑے ہی ہو جانا چاہیے۔ تو لہذا اس سلسلے میں تمام معاملات میں ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز میں شک ہو اس چیز کو چھوڑ دو، جس میں تھوڑا بہت یقین ہو، پختگی کے ساتھ بھی یقین ہو، تو اس کو تم اختیار کر لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے حدیث کے اندر بیان کیا، من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنی دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی بھی اس نے حفاظت کر لی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی انسان شک و شبہ والی چیز میں پڑ جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سرکاری چراگاہ کے قریب میں اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی مویشی اس سرکاری کھیت میں چلے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو بھگتنا پڑے گا، انجام بھگتنا پڑے گا۔ یعنی شک و شبہ والی چیزوں کو اگر انسان اپنائے گا تو کبھی نہ کبھی حرام والی چیزوں میں انسان پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک، نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں بات کھٹکے، اگر تم نے کوئی کام کیا ہے تمہارے دل کے اندر ایک اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنے باس کی غیر موجودگی میں، اگر اپنے مالک کی غیر موجودگی میں سمجھیے کہ آدمی ادھر ادھر کی گپ شپ کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جیسے ہی اپنے باس کو دیکھتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ مجھے اگر اس حال میں دیکھ لیا جائے گا تو یقیناً میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھا ہے کہ اگر وہ شخص دیکھ لے گا، یہ شخص دیکھ لے گا، فلاں بڑا آدمی دیکھ لے گا تو لہذا مجھے شاید برا سمجھیں گے لوگ، تو اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر لا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہی چیز گناہ کا کام ہے، وہی چیز گناہ کا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل کھٹکے۔ ایک مرتبہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وابصہ تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ کے نبی نے فرمایا استفتی قلبک، تو اپنے دل سے پوچھ لے کہ تیرے دل کیا کہتا ہے، کون سی چیز نیکی ہے، کون سا چیز گناہ ہے، جو تیرا دل کہتا ہے اس چیز کو اپنا لے۔ یعنی وہ تقوی والے انسان تھے،
ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرایا کہ اپنے دل سے تو پوچھ لے, اپنے دل سے تو پوچھ لے, اپنے دل سے تو پوچھ لے. گرچہ دیگر لوگ تمہیں کہیں کہ نہیں یہ حلال چیز ہے, لیکن تم اپنے دل کے اندر اس کو شک و شبہ والی چیز پاؤ تو تم اس کو چھوڑ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے, تمہارا دل سکون محسوس کرے, اس چیز کو اپنا لو, اور جس چیز میں تمہارا دل خلش محسوس کرے, تذبذب محسوس کرے, شک و شبہ محسوس کرے, تو اس چیز کو تم چھوڑ دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ان احادیث کے اندر جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی وہ یہی بات ہے کہ آدمی کو شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی بھی آن لائن خرید و فروخت بھی ہو, اگر معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سود ہے, اگر کوئی آپ تجارت کر رہے ہو تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ شاید اس کے اندر سود ہے, اس کے اندر حرام خوری ہے, اس کے اندر دھوکہ دھڑی ہے, آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کسی نہ قسم کی کوئی خرابی ہے, تو لہذا کوئی بھی معاملہ ہو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس کے اندر اس کو کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہر قسم کی متشابہ اور شک و شبہ والی چیز سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما.